الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام أصحاب المجلد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ کئی جمعوں سے یہ تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ اس میں دو تین باتیں عرض کی تھیں۔ پہلے نمبر پہ یہ تھا کہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی مجلس میں جانا، اس سے بندے کے دل کی جو دنیا ہے یہ بدل جاتی ہے اور دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بات کہی تھی وہ یہ بات کی تھی کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ اللہ کیا جائے، ذکر اذکار کیا جائے، دعا و مناجات کی جائے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ اور پھر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ شیطان جب بندہ غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا یہ متعین کی جاتی ہے کہ بندے کو شیطان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور جب شیطان بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، پھر انسان کو کبھی بھی وہ سیدھا کام کرنے نہیں دیتا۔ قرآنی آیات سے کئی دلائل آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں ذکر کیے تھے۔ آج کی اس مجلس میں، آج کے اس جمعہ کے موضوع میں یہی بات ذکر کی جائے گی کہ شیطان میری اور آپ کی زندگی پہ، میرے اور آپ کے جسم پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اثر میرے اور آپ کے وجود کے اندر کیسے جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تین چار باتیں خصوصی طور پہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے یعنی شیطان میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سنیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ باری تعالیٰ قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے، میں تیرے بندوں کو دور کروں گا تجھ سے اور اسی طرح ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی کہ قیامت تک کے لیے تجھے موت نہیں دی جائے گی، قیامت والے دن تجھے موت دی جائے گی، اس وقت تک تجھے مہلت ہے، تو جو چاہے کرنا چاہے کر لے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہاری ہر چیز کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہماری ہر چیز کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ سو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ سوئے اور سونے کے بعد جب وہ اٹھے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ آپ وضو اچھی طرح کیا کرے بھائی، وضو کو اچھی طرح کرے، اس لیے کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے جو غلط قسم کے اثرات ہیں، جو غلط قسم کے وساوس ہیں، وہ ناک کے ذریعے سے شیطان منتقل دماغ تک کرتا ہے۔ تو جب بندہ سوتا ہے شیطان اپنا کام کرتا ہے، جب بندہ بیدار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو اچھی طرح کرے، اور پھر فرمایا کہ اپنے ناک کو خاص طور پہ 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھوئے، تاکہ شیطان نے جو جراثیم، جو غلط قسم کے اثرات ناک کے اندر چھوڑے ہیں، جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے اس کے گندے اثرات ناک سے زائل ہو جاتے ہیں۔ ناک کا دھونا وضو میں یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے ناک میں پانی 3 بار ڈالے، اچھے طریقے سے صاف کرے اور پھر باقی وضو کو مکمل کرے۔ ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، اللہ والے تھے، بڑے ڈاکٹر ہیں کراچی کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ناک کے متعلقہ میرے پاس جتنے مریض آتے تھے، خاص طور پہ وہ مریض کہ جن کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہوتا تھا کہ تیرے ناک کا آپریٹ ہوگا، آپریشن کیا جائے گا، تو فرماتے تھے کہ اپنی نگرانی میں ان کو اچھے انداز سے سنت طریقے کے مطابق وضو کرنا سکھا دیتا تھا کہ بھائی کچھ دن تم جا کے سنت طریقے کے مطابق وضو کرو، اللہ تمہاری بیماری کو بغیر آپریشن کے ٹھیک کر دے۔ اور پھر بہت سارے مریض ایسے تھے کہ جو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اہتمام کے ساتھ وضو کرنے کی وجہ سے ناک کی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سنتوں میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، لیکن یقین جانیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو اللہ حکم دیتے تھے، اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہوتا ہے۔ جتنی آج ناک کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ تو بیچارے نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ وضو نہیں کرتے، جو وضو نہیں کرتے وہ اپنے ناک کو بھی نہیں دھوتے۔ تو جب رات کو سوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی کے مطابق شیطان اپنا اثر ناک میں چھوڑ دیتا ہے، اور جب ناک میں چھوڑتا ہے بندہ صبح اٹھتا ہے، منہ دھویا اور اپنے کام کاج کے لیے نکل گیا۔ اب یہ سارا دن یہ اس کے ناک میں شیطان کے کیونکہ اثرات پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا سارا دن سستی میں، غفلت میں، پریشانی میں گزر گیا۔ اور اگر یہ چھوٹی سی سنت کو صبح اٹھتے ہی پورا کر لیتا، اپنے ناک کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے صاف کر لیتا، وضو کے دوران نماز پڑھ لیتا، تو اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی اور اس کا دن بھی خوشگوار گزرتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پہ شیطان جو ہر چیز میں اثر کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ہر چیز کو بگاڑنے میں شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ میں نے ناک کے اندر شیطان کے اثرات کو ثابت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں،
وہاں پہ انہوں نے پانی رکھا، تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ماسک لگایا ہوا کیا بھائی مریض کے جو جراثیم ہے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وائرس کا پیچھے کورونا کا، سکول کالج مدارس مساجد ہر چیز کو بند کر دو، وائرس آ چکا ہے اور یہ ہماری صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، فرمایا اے انسان شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، اس کے وائرس کو کون سمجھے گا بھائی؟ کیوں بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ یہ ساری رات سویا رہا، کیا کرتا رہا بھائی؟ سویا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ رات کو سویا، غافل ہو کے سویا، نہ سونے کی دعائیں پڑھی، نہ آیت الکرسی پڑھی ہے، اور پھر غافل ہو کے سوتا رہا، پتہ نہیں کب فجر ہوئی کب یہ اٹھا ہے۔ فرمایا آدمی کا تذکرہ کیا کہ یہ ساری رات غافل ہو کے سویا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے کیا کیا بھائی؟ پیشاب کیا۔ اچھا میرے اور آپ کے کپڑے پہ پیشاب لگ جائے، کپڑا ناپاک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بدن پہ لگے بدن کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر شیطان کا پیشاب میرے اور آپ کے کان میں ہو تو اس کے برے اثرات نظر نہیں آئیں گے؟ کیوں بھائی؟ یہ باتیں کسی عالم کی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف بخاری شریف حدیث مبارکہ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے، غافل ہو کے سوتا ہے، ایک آدمی کی حالت کو بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے کان میں شیطان نے کیا کر دیا بھائی؟ پیشاب کر دیا۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رات کو 12-1 بجے تک جاگتے رہو اور اس کے بعد پھر وہ 8-9 بجے تک کیا کرو بھائی؟ سوتے رہو۔ شہروں میں یہ ماحول ہے، مارکیٹیں ہماری رات کو دیر تک کھلتی ہیں، اور جو صبح رزق کے تقسیم ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، برکتوں کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم لوگ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں ابھی یہ ماحول کم ہے، شہروں میں یہ ماحول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو بندہ رات کو دیر تک جاگے اور پھر صبح دیر تک سوتا رہے تو وہ اللہ کی طرف سے جو برکتوں کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ محروم کر لیتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ جب بندہ غافل ہو کے سوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں کیا کر دیتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے۔ اور کبھی تجربہ کرنا ہو نا بھائی، ہمیں تو یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی پہ، یہ بندہ جس نے صبح فجر نہیں پڑھی، جس نے صبح وضو نہیں کیا، دیر تک سوتا رہا ہے، یہ اپنا دن گزارے، اگلے دن صبح اٹھے، اہتمام سے وضو کرے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور پھر دیکھے میرا دن کیسا گزرا۔ آپ کو دونوں دنوں کی ابتدا سے ہی اندازہ ہو جائے کہ جس دن میں نے نماز پڑھی، جس دن میں نے اہتمام کے ساتھ وضو کیا، اور جس دن میں غافل ہو کے سوتا رہا، دونوں دن بیدار ہوا ہوں، ایک دن وقت پہ ایک دن بے وقت، ان دونوں میں میرے دن پہ کیا اثرات پڑے ہیں یہ آپ کو خود ہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے دیر تک غافل ہو کے سونا یہ گویا کہ شیطان کی دوستی کا حق ادا کیا جائے، اور پھر شیطان اپنے برے اثرات کو بندے کے اوپر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس گندے اثرات کی وجہ سے سارا دن بندے کا سستی میں، غفلت میں، پریشانی میں گزر جاتا ہے، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کون سا نقصان ہونا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے شیطان اس کی بدھی میں 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ کتنی گرے لگاتا ہے بھائی؟ 3 گرے لگا دیتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ صبح وقت پہ اٹھ جائے، وقت پہ اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ اللہ کرے، اپنے دنیاوی کام کاج میں لگ جائے، وہ تینوں گرے کھل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جہاں آپ کپڑا پکڑے اس کو گرا لگا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ہر دیکھنے والا بندہ پوچھے گا مولوی صاحب اینو گانے کیوں باری؟ کیوں بھائی پوچھے گا، یہ بھی پوچھے گا۔ اچھا، اس کا اثر ہے اپنا، اگرچہ غفلت میں لگا دی یا جیسے بھی لگا دی، اگر 3 گریں کپڑے کے سامنے لگی ہوں گی، ہر بندہ دیکھنے والا سوچے گا کہ اس نے یہاں پہ 3 گریں کیوں لگائی ہے۔ شیطان جب ہماری بدھی میں 3 گریں رات کو لگا دیتا ہے، اگر بندہ اٹھ جائے وقت پہ اللہ اور اس کے رسول کے مبارک طریقوں کے مطابق، پھر کیا ہوگا بھائی؟
وہ تینوں گرے کھل جاتی ہیں وضو کی وجہ سے، نماز ذکر اذکار کی وجہ سے۔ اور اگر بندہ وضو بھی نہ کرے، وقت پہ اٹھے بھی نہ، نماز بھی نہ پڑھے، اللہ اللہ بھی نہ کرے، جیسے سویا تھا ویسے اٹھ کے اپنے کام کاج میں لگ گیا، تو یہ گرے اس کی مضبوط ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا سارا دن سستی میں، غفلت میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں گزرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے نا بھائی، اس وقت چونکہ بیت الخلاء، یہ جو بند لیٹرینیں ہمارے یہاں ہوتی ایسی نہیں تھی، عام طور پہ دیہاتوں میں باہر کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کے یا کسی اوٹ پہ آ کے اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہوا کرو، اور اپنے صدر کو چھپا کے رکھا کرو۔ جب بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو شیطان انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ بات کسی مولوی کی بتائی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ جب شیطان بیت الخلاء میں جا کے انسان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی سے باز نہیں آتا، ٹھیک ہے بھائی، جب یہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں مسنون دعائیں کیا ہوتی ہیں، مسنون اعمال کیا ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ، تمہیں ایک نام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ تمہیں اس مغربون کو جانتے ہو؟ میں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور اس میں سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، مسنون اعمال دعاؤں کو نہیں بندہ پڑتا، جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش میں شیطان کے اثرات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ ہمارے یہاں تو ان چیزوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں خواہش پوری کی، غسل کر لیا بس ٹھیک ہے، باقی کچھ معاملات کا پتہ نہیں کہ ہم نے اس وقت بھی اپنے صدر کا خیال کرنا ہے نہیں کرنا، زبان سے باتیں کرنی ہے یا خاموشی سے یہ عمل کرنا ہے، اور فراغت کے بعد ہم نے کوئی دعا بھی پڑھنی ہے نہیں پڑھنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی؟ جب بیت الخلاء میں جانے کے لیے دعا ہے، جب بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اس سے پہلے دعا پڑھتا ہے، اور میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا اپنی خواہش سے نہیں، اللہ نے فرمایا یہ پڑھو، اس موقع پہ یہ پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ عجیب، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ہم دعا پڑھتے ہیں، آخر اس کا کوئی تو اثر ہے نا بھائی، کیوں بھائی؟ یہ بے اثر ہی ہے، بس پڑھ لو ٹھیک ہے، اس کا فائدہ نہ بھی نہ، ہر سنت عمل راز رکھے ہیں، بعضوں کی حکمت مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتی ہے اور بعضوں کی حکمت مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتی، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنتوں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اثر کی سنتیں غیر موقع ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم آ بھی جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ ورنہ آگے بیٹھتے نہیں پڑھتے، سنت غیر موقع ہے، پڑھ لی ثواب نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جو اثر کی سنتیں ادا کرتا ہے، رحم کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے کس کے لیے؟ جو اثر کی سنتیں پڑھتا ہے۔ اور دعا کس نے کی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس بندے کے لیے جو اثر کی سنتوں کا اہتمام کرے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے موقع پڑھی نہیں، بڑی بات ہے، غیر موقع تو فارغ لوگوں کا کام ہے، اور آگے بھی بیٹھ جاتے نہیں پڑھتے، کون سا ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محرومی ہے، جس نے پڑھی اس کو رحمت مل گئی، اور جس نے نہ پڑھی وہ کیا ہو گیا بھائی؟ محروم رہا یا نہیں رہا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راز کو چھپایا ہوا ہے، اگرچہ وہ راز مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئیں یا مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی ہر چیز کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، جب سوتا ہے بندہ تو شیطان اپنے یعنی ناک کے اندر بندے کے ناک میں اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور اس کا علاج آپ نے فرمایا صبح اٹھو، وضو کرو اہتمام کے ساتھ اور اپنے ناک کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لو، تو شیطان کا اثر کیا ہو جائے گا بھائی؟ زائل ہو جائے گا۔ ہاتھ گندے ہیں، کیا کیا جائے؟ صابن کے ساتھ دھویا جائے، ہاتھ کیا ہو جائیں گے بھائی؟ صاف ہو جائیں گے۔ کپڑے پہ داغ لگ گیا ہے، بلیچ کے ساتھ، صابن دھونے والے صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ دھو لو، یہ داغ کیا ہو جائے گا بھائی؟ زائل ہو جائے گا۔ اسی طرح روحانی جو اندر میرے اور آپ کے روح ہے اس کے اوپر بھی جراثیم اثر کرتے ہیں، شیطانی جتنے بھی معاملات ہیں اس سے میری اور آپ کی روح متاثر ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو پاکیزہ کرنے کے طریقے بھی اپنی امت کو بیان فرمائے۔
اس میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ صبح جلدی اٹھنا اور اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، خاص طور پہ وضو کے اندر جو سنتیں ہیں۔ دیکھیں بھائی، اب میں نے آپ نے جب وضو کیا تو پہلے ہاتھ دھوئے اچھی طرح، جتنے بھی ہاتھ پہ اثرات تھے مجھے وہ کیا ہو گئے بھائی؟ ختم ہو گئے۔ اچھا، پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا، آپ نے ناک کو صاف کیا۔ ایک تو یہ کہ روحانی جو اثرات تھے شیطان نے ڈالے وہ ختم ہوئے۔ بظاہر جو گندگی یہ اسی طرح کوئی مٹی، گرد و غبار جو ناک میں گیا ہے، جب صاف کریں گے ناک وضو کے لیے تو یہ ناک کیا ہو جائے گا؟ بالکل صاف ہو۔ کتنی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے جب بندہ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ وضو کو مکمل کرے۔ تو اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب وضو کریں، وقت کم ہے، جماعت کے نکلنے کا خدشہ ہے، پھر چاہے اکیلے فرض پورا کر کے جلدی وضو کریں اور آگے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اگر وقت کھلا ہے تو اہتمام کے ساتھ، پوری دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وضو کو مکمل فرمایا۔ اس میں نے عرض کیا ہاتھ بھی دھونے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، ناک کو صاف بھی کرنا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں، الٹے ہاتھ کی انگلی سے اپنے ناک کو اچھی طرح کیا کریں بھائی؟ صاف کریں۔ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرے اور 5 مرتبہ اپنے ناک کو صاف کرے، کلی کرے اچھے طریقے سے، آپ کا کیا خیال ہے شیطان کا کوئی برا اثر اس بندے پہ اثر کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی ہے اور ہر نماز کے لیے وضو کے اہتمام کی تعلیم دی گئی ہے۔ غفلت میں پڑے ہوئے ایک الگ بات ہے، جو نہیں پڑھتے، جو پڑھنے والے ہیں۔ وضو کا ایک نور ہے، دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ حضرات آئے ہیں، آپ اپنے چہروں کو جا کے آئینے میں دیکھ لینا، وضو کا، نماز کا اثر آپ کے چہرے پہ نظر آئے۔ ایک دن نہ پڑھے، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج میرا کچھ نقصان ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ اور قیامت کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عبداللہ آپ کی امت تو کچھ، آپ نے ہمیں دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ ہمیں پہچان لیں گے، ہم آپ کو قیامت میں پہچان لیں گے، لیکن بعد والی جو اتنی امت ہے آپ کی 120 صفحے ساری انسانیت کی قیامت کے دن 80 صفحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ کے بعد بھی کتنی امت پیدا ہوگی جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی کے اعضائے وضو قیامت کے والے دن میدان محشر میں دور سے چمک رہے ہیں، اور اس چمک کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا کیا ہے بھائی؟ امتی ہے۔ اگر وضو نہیں کیا، اگر وضو ہی نہیں کرتے، مطلب نماز نہیں پڑھتے تو وضو بھی نہیں، وضو نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن یہ اعضائے وضو کیسے چمکیں گے؟ فکر کی بات ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو۔ آپ قریب ہے مسجد کے، کوئی بھی مسجد قریب ہے، نماز مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اگر دور ہے کئی کھیتوں میں، کام کاج میں، آپ وضو کریں، وہیں پہ نماز کو پڑھ لیں، نماز کو نہ چھوڑیں، اور وضو کو اہتمام سے جب کریں گے نا بھائی، سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، تو آپ کی نماز میں بھی دل لگے گی، نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھی جائے گی جب بندے کا وضو اچھے طریقے سے۔ اور اس میں جب میں اور اپنا مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، اجر بھی بڑھتا ہے اور منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا مغربون کو جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، کون ہے؟ فرمایا وہ والدین کہ جو مباشرت کے وقت دعاؤں کا، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، غفلت میں اپنے خواہش کو پورا کیا۔ جب یہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر شیطان کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اچھا ایمانداری سے بتانا بھائی، کتنے آپ کے گھروں میں بھی یہ مسائل ہوں گے، ہمارے پاس تو آتے ہی رہتے ہیں۔ کتنا سا 5-6 سال کا بچہ ہے، اپنی اماں کو مارتا ہے، اماں کئی دفعہ روئی ہے، مولوی صاحب پتہ نہیں میرا چھوٹا یا کاکا ہونے تو مارنے لگتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کے اندر شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ ہاں جی، آج اولادیں ہماری نافرمان کیوں ہیں؟ ہماری کیوں نہیں مانتی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو پوری قدرت حاصل ہے، آپ ڈانٹ سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ ابھی چھوٹا ہے، پھر بھی ماں باپ پہ حاوی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر شیطانی اثرات پائے جاتے ہیں۔ آج کیا کاروبار بند ہو گیا تھا، کاروبار میں کمی آ گئی،
صحت بگڑتی جا رہی ہے، معاملات الجھتے جا رہے ہیں، پریشانیوں نے گھروں میں، کاروباروں میں، بازاروں میں ڈیرے ڈال دیے، حالات سدھر نہیں رہے، ہر ایک بندے کا ذہن یہ جاتا ہے میرے اوپر کوئی جادو کر دیا، ایسے نہ بنے۔ لیکن اس سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کی روشنی میں اگر گہری نظر سے دیکھیں گے، قرآن سے اور سنت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہماری غفلت کی وجہ سے شیطان اپنا اثر ہمارے اوپر ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانیاں وہ ہمارے ارد گرد ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ ہم اس پریشانی سے نکل ہی نہیں پاتے، وجہ ہم کہتے ہیں یہ کسی نے کچھ کیا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، نظر بد بھی لگتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا کریں کہ 24 گھنٹے کے مسنون اعمال جو ہیں ان میں سے کتنی کی میں پاسداری کرتا ہوں اور کتنے سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہاتھ گندے ہیں، کھانا سامنے آ گیا، وہیں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ گندے ہاتھ جب آپ کھا رہے کھانا، آپ نے فرمایا پہلے ہاتھ دھو لو، ہاتھ تو دھو ہی نہیں۔ اب شیطان کے جو ہاتھ پہ گندے اثرات ہیں، جو کورونا کے جو وائرس جراثیم ہیں، وہ جب کھانا کھائیں گے ساتھ جائیں گے اندر کے نہیں؟ جب اندر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میری اور آپ کی روح کو خراب کریں۔ تو میں نے عرض کیا حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسنون اعمال کا ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے میں 100% کردار ہے، لیکن ہم نے ان سنتوں کو سمجھا نہیں ہے۔ غفلت میں صبح اٹھے ہیں، دیر سے اٹھے جلدی اٹھے کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسلیں بھی، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال پہ بھی نظر ثانی کرنی ہے، اپنی اولاد کے اعمال کو بھی دیکھنا ہے۔ آیا میرا بچہ صبح جلدی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ یہ وضو اہتمام سے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کتنے آپ میں سے والد ہو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو وضو کا طریقہ خود سکھایا؟ کیوں بھائی سوال پیدا ہوتا نا؟ اگر میں قاری صاحب ہوں، میں اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، آپ جو کام کرتے ہیں، جو آپ اللہ نے آپ کو ہنر دیا، آپ اپنے بچے کو خود سکھاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے نبی کی کون کون سی سنت میں نے اپنے بچے کو خود سکھائی ہے؟ یہ کبھی آپ نے گریبان میں جھانک کے تو دیکھے، میرا بچہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا؟ وہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتا ہے یا جانوروں کی طرح چلتا پھرتا کھاتا ہے؟ بازاروں میں چل بھی رہے کھا بھی رہے۔ یہاں اولاد کو کیا دیکھنا، بڑے بڑے یہ جتنا رسمیں کھل کے موقع پہ یہاں سے جاتے اٹھاتے کھا رہے جانوروں کی طرح۔ ناراض نہیں ہونا، ہم سب ایک ہی طرح کے کھاتے ہی نہیں کھاتے، ایمانداری سے بتاؤ بھائی، یہ کھانا حضور سے ثابت نہیں ہے۔ اس انداز سے کھانا، چلتے پھرتے کھانا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار میں چلتے ہوئے نہیں کھایا۔ بچپن سے لے کے وفات تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے۔ آپ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھ لیں، کسی حدیث میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے بازار میں چلتے پھرتے کھایا ہو۔ ہر ذی روح آدمی، ہر فطرت سلیمہ والا آدمی، عقل والا آدمی یہ کہتا ہے مولوی صاحب لوگوں کو بتایا کرو کل کے موقع پہ یہاں باہر گرایا نہیں کرو فروٹ وغیرہ چنے وغیرہ، لیکن سارے ہی گراتے ہیں۔ کھانے والے بھی ہم ہیں، لانے والے بھی ہم ہیں، گرانے والے بھی کون ہیں بھائی؟ بولو ہم ہی۔ گلا کس سے کرے بے؟ شکوہ کس سے کرے؟ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لے، جب سنت کو ہم توڑیں گے اس کا برا اثر میری اور آپ کی روح پہ پڑے گا۔ جب میری اور آپ کی روح پہ پڑے گا نا بھائی تو پھر سکون نہیں ملے گا۔ بدن صحت مند ہو بھی اندر سے پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی مولوی صاحب نہیں جاتی، ہر وقت پریشانی لگی ہوئی ہے، کھٹکل اب بھی کچھ ہونے والا ہے، اب بھی میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ برا تیرے ساتھ اچھا ہوگا کیسے؟ تیرے اندر سنت کا نور ہی نہیں جا رہا، سنت کا اہتمام ہے نہیں، نہ تیری زندگی میں نہ تیری اولاد کی زندگی میں، تجھے سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر زندگی میں سکون آ سکتا، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا پرسکون زندگی گزارتی۔ اگر دنیاوی مال و دولت میں، عہدوں میں اللہ نے سکون رکھا ہوتا، یہ بادشاہ سکون کی نیندیں سوتے، جبکہ یہ سکون سے سو نہیں سکتے۔ یہ تو بیچارے گولیاں کھا کے سوتے ہیں نیند کی، پھر بھی ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے کوئی مجھے آگے بات نہ دے۔ ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ ہمارے جو جتنے بھی احباب اقتدار ہیں ان کے ساتھ کتنے گارڈ ہیں،
ہم رات کو 12 بجے بھی اکیلے نکل جاتے ہیں، کچھ آتا ٹھیک ہے نہیں نازل، کوئی ٹینشن نہیں، کیوں بھائی ایسی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے ارباب اقتدار دن کے اجالے میں نکلتے ہیں، تب ان کو ڈر ہوتا ہے، 10-10 20 گاڑیاں 100 گاڑی ان کے ساتھ جاتی ہیں، تب یہ بیچارے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنتیں نکل چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے منہ موڑ لیا مسلمان، اور جب سے منہ موڑا ہے اس وقت سے ذلیل ہو رہا ہے۔ مسواک کا اہتمام کرے، جوانی برقرار رہتی ہے، چہرے پہ حسن رہتا ہے، بیٹا ٹھیک رہتا ہے، مرد موت کے وقت ایک کلمہ نصیب ہوگا، مولوی صاحب تسی مسواک کی گل کرنے صرف وضو نہیں کر رہے، نماز پڑھنا آئیے تو وضو کریے نا بھائی، وضو کے لیے وقت نہیں ہوتا، تھوڑا سا وضو کیا چل گئی، مسواک تو ویلے لوگوں کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں اللہ نے بڑی بڑی برکتیں رکھی، آپ کے دانت ویسے ہی مضبوط رہیں گے، آپ سے روزانہ مسواک کریں۔ اور پھر فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ وہ مسواک کرے، اور پھر فرمایا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، یہ 2 کام اہتمام سے کر لو۔ ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک کرے اگر وقت ہے، نہیں ہے تو انگلی کے ساتھ ہی اپنے دانتوں کو جلدی جلدی صاف کر لیں، اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جو مسواک کا تکبیر اولیٰ کا اہتمام ساری زندگی کرتا رہا، انسان ہے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری رکھی ہے، فرمایا اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آخری وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہ جاری ہو۔ یہ گارنٹی کس نے دیا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا اس میں کچھ شک ہو سکتی ہے بھائی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کتنے بھائی ہیں جن کی جیبوں میں مسواک رہتی ہے؟ گنتی پہ گننے والی ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کچھ لوگ ہوں گے، چند گنتی کی۔ جیب میں پیسے رکھنے کی جگہ ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ بول سا جگہ ہے کہ رکھ لیں گے، کوئی ٹینشن۔ سائڈہ سے 2 جیبیں تھلے شلوار دی ہے، اتلی جیبیں رکھ لیں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ مسواک رکھنے کے لیے جگہ نہیں، ایسے ہے نا بھائی؟ ناراض نہیں ہونا، باتیں سچی ہیں، حقیقت سے کڑوی لیکن ہے سچی، حقیقت یہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ہم نے ان سے منہ موڑا ہوا ہے، اسی لیے ہمارے کاروباروں سے برکتیں ختم، ہماری زندگیوں سے خوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں سکون نام کی چیز یہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ویسے ہی راضی ہو جیسے اللہ صحابہ سے راضی ہے، اللہ ہم سے ویسے ہی راضی ہو جیسے اللہ اپنے نبی سے راضی تھے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آئے، سنتوں کا اہتمام کریں۔ جتنی آپ کی سنتیں بہتر ہوں گی اتنی آپ کے فرائض اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ آہستہ آہستہ میری اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، جیسے زندگی خوشیوں بھری گزری ہے ویسے موت بھی خوشی والی ہے۔ اس نے تو اللہ اور اس کے رسول کے بندوں کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ جب اس کا آخری وقت ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ یا خود بخود کلمہ جاری کر دے، یہ مسکراتا ہوا جائے گا، لوگ اس کے جانے پہ رو رہے ہیں۔ اور میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کیا ہوتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی، عقیقے کیے جا رہے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا بیٹی دی۔ اور میں زندگی اس انداز سے گزارو کہ جب آئے تھے تم رو رہے تھے، تمہارے رشتہ دار خوش تھے، جب تم دنیا سے جاؤ اس انداز سے جاؤ کہ اس انداز سے زندگی گزارو کہ تم مسکراتے ہوئے جاؤ، اور جو تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں یہ روتے ہوئے تمہیں رخصت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا جان چھوڑ کے مر گئے مگرو لگا، ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اپنی زندگی کو سنت کے رنگ میں رنگے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا کریں۔